السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کیسے ظلم کرتی تھی؟ جب بھی آپ نماز یا دعوت کے لیے جاتے، یہ عورت رات کے اندھیرے میں آپ کے لیے کانٹے اور لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ یہ آپ کے پاؤں میں چبھ جائیں، آپ کو چوٹ لگے اور دعوت اسلام کا کام رک جائے۔ قرآن میں سورہ لہب میں اس کا ذکر آیا ہے، حمالۃ الحطب، یعنی وہ لکڑیاں اور کانٹے اٹھا اٹھا کے لاتی اور نبی کے راستے میں ڈالتی رہتی، لیکن اللہ نے اس کی یہ سازش کبھی کامیاب نہیں ہونے دی۔ جو کانٹے وہ بچھاتی تھی وہی اس کے لیے جہنم کا فیول بن گئے۔ اور دوسری طرف ابو لہب، جو کہ نبی پاک کے رشتے میں چچا تھا، لیکن وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بنا۔ قرآن میں سورہ اللہب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کیا، اور اللہ نے اس صورت میں اس پر آنے والے عذاب کی کنفرمیشن دی ہے۔ وہ اسلام کی دعوت کا مذاق اڑاتا تھا۔ جب آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے، وہ کہتا تباً لکا، یعنی تباہ ہو تم، کیا اس لیے ہمیں بلایا؟ غریبوں کو اسلام سے روکتا، ان کو مال اور جھوٹی امید دے کر انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا، آپ کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا اور لوگوں کے سامنے آپ کی برائی پھیلاتا تھا۔ وہ اپنی بیوی ام جمیل کے ساتھ مل کر آپ کے راستے میں کانٹے اور تکلیف دینے والے سارے کام کیے ہیں۔ ان دونوں کے انہی انتہائی اعمال کی وجہ سے قرآن میں اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب۔ اس آیت میں اللہ نے ابو لہب کے دونوں ہاتھوں کو ہلاک ہونے کا فیصلہ سنا دیا۔ یہاں ہاتھ سے مراد ہے کہ اس کے تمام کام، اس کی قوت اور اس کی کوشش ہے۔ تبت کا مطلب ہے تباہ ہو جانا، نقصان اٹھانا۔ ویسے تو ابو لہب نبی پاک کا چچا تھا، لیکن اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ نبی پاک نے جب پہلی مرتبہ کھلے عام اسلام کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے آپ کو حکم دیا اور کہا کہ اپنے سارے قریبی رشتہ داروں کو کھلے طور پر بلاؤ اور انہیں وارن کرو۔ اس حکم پر نبی پاک نے مکہ کے سب سے اونچے پہاڑ صفا پر سب کو دعوت دیا۔ اس وقت یہ عرب میں اعلان کرنے کا طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ دور تک سن سکیں۔ آپ نے سب کو آواز لگا دی کہ سب لوگ جمع ہو جاؤ، ایک اہم پیغام دینا ہے۔ قریش کے تمام خاندان وہاں جمع ہو گئے، ان میں ابو لہب بھی تھا۔ رسول اللہ نے کہا، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ضرور آپ پر یقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، آپ پر ہم نے کبھی جھوٹ نہیں پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر میں تمہیں ایک بہت بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم شرک کو چھوڑ دو اور اس کی عبادت کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور اگر تم نے شرک کیا تو اللہ کا بہت بڑا عذاب تم پر نازل ہو سکتا ہے۔ اس بات پر ابو لہب کا ریئیکشن بڑا عجیب تھا۔ یہ بات سن کر ابو لہب بہت غصے میں آ گیا اور سب کے سامنے کہنے لگا تباً لکا، یعنی تجھ پر ہلاکت ہو، کیا اس بکواس کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ نبی پاک کی اس بے ادبی اور ابو لہب کی دشمنی پر اللہ نے فوراً وحی نازل کی اور سورہ اللہب نازل کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ضرور تباہ ہو گیا ابو لہب اور اس کے ہاتھ، جو وہ خود بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی ساری کوششیں بھی ہلاک ہو گئیں۔ یہ واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ نسب، حسب، پیسہ اور قریبی رشتہ بھی کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ ابو لہب بھلے ہی نبی پاک کا چچا تھا، لیکن اس کی دشمنی اسلام سے تھی۔ وہ نبی پاک کے ہمیشہ راستے میں کھڑا رہا اور آپ کی بہت برائی پھیلائی، اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ نے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا۔ دوسری آیت میں اللہ کہتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، اولاد یا شہرت اس کو عذاب سے بچا سکی۔ ابو لہب بہت امیر تھا اور اس کی سوچ یہ تھی کہ مال سے سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اسے بتایا کہ مال قبر اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا، ابو لہب نے نبی پاک کو صاف طور پر سب کے سامنے ذلیل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے فوراً اس کے لیے ہلاکت کا فیصلہ سنا دیا۔ ابو لہب مکہ کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک تھا۔ اس کے پاس کئی سارے قیمتی سامان تھے، وہ کافی بڑی تجارت کرتا تھا، اس کے پاس کافی زمین، سونا چاندی اور غلاموں کی ایک فوج تھی۔ قریش کے لوگ اسے عزت سے دیکھتے تھے اور وہ سمجھتا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ جب نبی پاک نے اس کو اللہ کی طرف بلایا تو اس نے کہا، اگر یہ دین سچ ہوتا تو اللہ مجھے غریب کیوں نہیں بناتا؟ میرے پاس تو سب کچھ ہے، مجھے دین کی کیا ضرورت؟
وہ اپنے مال، اپنے گھرانے، اپنی اولاد اور اپنی شہرت پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں محمد کو روکنے کے لیے اپنی دولت ساری خرچ کر دوں گا۔ اس کے جواب میں اللہ نے اس آیت میں اس سے کہا ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ اس کی کمائی، نہ اس کا بیٹا اور نہ اس کی شہرت اسے بچا سکی۔ تاریخ کے مطابق ابو لہب کی دولت اس کے کوئی کام نہ آئی، بلکہ اس کی زندگی بھی رسوا ہو کر رہ گئی، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی بہت زیادہ رسوائی پر ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد اس کو ایک خطرناک بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری اتنی زیادہ خطرناک تھی کہ لوگ اس کے پاس نہیں آتے تھے۔ 3 دن تک اس کی لاش بدبو کرتی رہی۔ آخر اس کے اپنے بیٹے بھی اس سے دور بھاگ گئے اور غلاموں سے کہہ کر دور سے مٹی ڈلوا کر دفنا دیا گیا۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام۔ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یعنی مومن بندے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ ہمیشہ بہترین ہوگا، جو واقعی میں اللہ کے بندے ہیں۔ اور دنیا میں بھلے ہی کوئی کتنا دولت مند کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے اور اسلام کا دشمن ہے یا اللہ اس سے راضی نہیں، تو اس کا خاتمہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ابو لہب کا ہوا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سا یسلا نارن ذات لہب، یعنی وہ جلد ہی ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا جس کے شعلے بھڑکتے ہوں گے۔ یہاں لہب کا مطلب بھی شعلہ ہی ہے، اور یہ ابو لہب کے نام کے ساتھ ملتا جلتا بھی ہے۔ جیسے کہ اس کا نام آگ کے شعلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ویسے ہی اس کا انجام بھی ہوا۔ اس آیت میں یسلا کا مطلب ہے آگ کے اندر گھسایا جانا اور اس میں جلتے رہنا، اور ذاتہ لہب کا مطلب ہے بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ۔ دنیا میں اس کا آخری وقت اتنا برا رہا، اس کی موت کتنی بے دردی سے آئی، لیکن اس کے باوجود آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھڑکتے ہوئے آگ میں ڈالنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا میں اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو لوگ قبرستان تک پہنچانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ اس کے پورے جسم پر دانے پھوٹ گئے اور وہ بہت گندی بدبو سے مرا۔ نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی تھی۔ یہ عورت جسے لوگ جمیل کہتے ہیں، اصل میں فتنہ اور نفرت کی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لوگوں کے درمیان آگ لگاتی تھی۔ حمالۃ الحطب کا اصل مطلب ہے لکڑیاں اٹھانے والی، لیکن مفسرین کے مطابق یہ 2 معنوں میں آتا ہے۔ حقیقتاً وہ نبی پاک کے راستے میں کانٹے اور کانٹے دار لکڑیاں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف ہو۔ مجازاً وہ لوگوں کے درمیان چغلی اور فساد اور آگ لگاتی تھی اور فتنہ پھیلاتی تھی۔ جمیل ابو لہب کی بیوی اور ابو سفیان کی بہن بھی تھی۔ اسے اپنی دولت پر بہت غرور تھا، وہ اپنے نسب اور گہنوں پر بہت زیادہ غرور کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اس نے کہا میں اپنے گہنے بیچ کر محمد کی مخالفت میں پیسے خرچ کر دوں گی، لیکن اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گی۔ اسی وجہ سے مفسرین کہتے ہیں وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ فتنہ پھیلانے والی عورت بنی۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا بھی انجام بہت برا ہوا۔ جو گہنے وہ دنیا میں پہنتی تھی اور بہت غرور اور اترایا کرتی تھی، وہی گہنے اس کے لیے آخرت میں عذاب بنیں گے۔ جو رسیاں اور کانٹے دار لکڑیاں وہ نبی پاک کے راستے میں بچھایا کرتی تھی، وہی آخرت والے دن اس کے گلے میں اللہ تعالیٰ لپیٹ کے اسے سخت عذاب دیں گے۔ تاریخی روایت کے مطابق ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بھی رسوائی کے ساتھ مر گئی۔ اس کے لیے کوئی عزت، کوئی اضافہ نہیں رہا، صرف لعنت اور رسوائی بچی۔ یہ صورت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ مال اور شہرت ہمیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ رشتے اور نسب بھی اللہ کے غضب کو ہم پر آنے سے نہیں روک سکتے۔ جو رسول اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے گا، وہ چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا انجام رسوائی اور جہنم ہی ہوگا۔ چلے پھر ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ جب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔